بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ مدارس اسلامیہ دین کے قلعے ہیں، ان کی حفاظت، ان کا استحکام ہم سب کی بنیادی ذمہ داری ہے۔ دین کے ہر شعبے کو جو کھاد ملتی ہے وہ مدارس اسلامیہ ہی سے ملتی ہے۔ یہاں کے فضلاء ہی مختلف محاذوں پر ملت اسلامیہ کی رہنمائی کا فریضہ انجام دیتے ہیں۔ ہمارے شہر کے مدارس میں اپنی خدمات کے لحاظ سے ایک نمایاں نام مدرسہ معہد ملت کا ہے، جو 70 سال سے علوم دینیہ کی خدمت انجام دے رہا ہے۔ یہاں مختلف شعبے الحمدللہ جاری ہیں، شعبہ دینیات، شعبہ حفظ، شعبہ عالمیت، تخصص فی الافتاء، شعبہ ادارہ امتحان دینیات۔ اسی طرح ہمارے ہاں دارالقضاء کا ایک بہت اہم شعبہ خدمت انجام دے رہا ہے۔ اس کے علاوہ بھی طلباء کو ہنر سکھانے کے لیے کمپیوٹر کلاس، سلائی کلاس، ٹیلرنگ کلاس وغیرہ جاری ہیں۔ یہاں کے فضلاء نے اپنی دینی اور ملی خدمات کی وجہ سے نہ صرف اس ریاست میں بلکہ ملک میں اپنے نقوش ثبت کیے ہیں۔ حضرت مولانا عبدالحمید نعمانی صاحب سے لے کر حضرت مولانا قاضی عبدالاحد اظہری صاحب تک ہمارے یہاں کے علماء اور فضلاء کی خدمات روز روشن کی طرح عیاں ہیں۔ اس وقت بھی ملی فضلاء اہمیت کے ساتھ، اہتمام کے ساتھ دینی خدمات انجام دے رہے ہیں۔ بقرعید کے موقع پر مدارس اسلامیہ کا تعاون جانوروں کے چمڑے کی شکل میں ہوتا تھا، لیکن اب وہ صورتحال نہیں رہی۔ اس لیے معہد ملت سمیت دیگر تمام مدارس کو نقد رقومات کے ذریعے مستحکم بنانا وقت کی اہم ضرورت ہے۔ معہد ملت میں الحمدللہ اس سال 500 سے زائد طلباء تعلیم پا رہے ہیں۔ دارالاقامہ میں تقریباً 300 طلباء ہیں، جن کے قیام و طعام کا نظم مدرسے کی جانب سے ہے۔ ضرورتیں بڑھ رہی ہیں، مالی وسائل کی بھی ضرورت زیادہ پڑ رہی ہے۔ پہلے کے مقابلے میں ہمارا بجٹ بھی کافی بڑھ گیا ہے، اور بڑھتی ہوئی طلباء کی بڑھتی ہوئی تعداد اور مختلف شعبوں کے قیام کی وجہ سے ہمیں اس بات کا احساس ہو رہا ہے کہ پہلے سے زیادہ مالی وسائل حاصل کیے جائیں تاکہ ہم ان کاموں کو ذمہ داری کے ساتھ، خوش اسلوبی کے ساتھ انجام دے سکیں۔ میں تمام حضرات سے گزارش کرتا ہوں کہ بقرعید کے موقع پر نقد رقم کے ذریعے معہد ملت کا بھرپور تعاون فرمائیں، اور صدقات، عطیات اور زکوٰۃ کی رقم کے ذریعے معہد ملت کو استحکام بخشیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اجر عظیم عطا فرمائیں۔ یہ تو صورتحال یہ ہے کہ جو ہمارے ہاں شعبے چل رہے تھے ان میں اس سال 2 شعبے بڑھائے گئے۔ ایک شعبہ دینیات جس کی 5 کلاسیں بڑھی ہیں الحمدللہ اس سال، اور دوسرے شعبہ تدریب قضا۔ یہ بہت اہم شعبہ ہے، اس کو آپ لکھیے گا۔ ساجد آپ بھی ذرا دھیان سے سن لیجئے گا۔ شعبہ تدریب قضا کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے ہاں مہاراشٹر میں کہیں یہ سلسلہ نہیں ہے کہ ہم قضا کی تعلیم دیں۔ قضا کا مطلب یہ ہے کہ کتاب و سنت کے مطابق شرعی فیصلے کیے جائیں، اور اس شعبے سے جو لوگ فارغ ہوں گے ان کو قاضی کی سند دی جائے گی۔ یہ شعبہ مہاراشٹر میں ابھی کہیں نہیں ہے۔ اس سال 1 محرم سے انشاءاللہ یہ شعبہ معہد ملت میں شروع ہو رہا ہے، شعبہ تدریب قضا۔ یہ 6 مہینے کا کورس ہوگا۔ اس میں اچھی استعداد رکھنے والے علماء کو، فضلاء کو رکھا جائے گا۔ 6 مہینے کی ٹریننگ دے کر ان کو قاضی کی سند دی جائے گی انشاءاللہ۔ آگے ہمارا ارادہ یہ ہے کہ ایک اچھی بڑی عمارت دارالاقامہ کی، ہاسٹل کی تعمیر کی جائے۔ اسی طرح ہمارے ہاں دور حدیث میں کافی طلباء اب رہ رہے ہیں، تو ان کے لیے ایک دارالحدیث بنانا ہے۔ دارالقضاء ہمارا جو چل رہا ہے اس میں بہت رجوع ہے، لیکن اس کی کوئی مستقل عمارت ہمارے پاس نہیں ہے۔ ہم یہاں خواتین بھی آتی ہیں، ان کے بیٹھنے کا بھی انتظام نہیں ہے، تو ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ دارالقضاء کے لیے بھی ایک اچھی عمارت بن جائے اور یہ شعبہ اسی میں منتقل کر لیا جائے۔ اسی طرح جو امتحان دینیات کا ہمارا شعبہ چل رہا ہے، اس سے اس سال الحمدللہ
40,000 بچوں بچیوں نے امتحان دیا ہے۔ ادارہ امتحان دینیات پورے مہاراشٹر کے اسکولوں سے 40,000 بچوں بچیوں نے اس میں شرکت کی الحمدللہ۔ ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ اس کو اور بڑھائیں اور کم از کم پہلے مرحلے میں 1 لاکھ کی تعداد تک پہنچیں، یہ ہمارا نشانہ ہے۔ اس کے بعد اس کو ہم لوگ ریاست کے باہر لے جانا چاہ رہے ہیں۔ اس کا ایک پورا نصاب بھی میں نے لکھا ہے جو چھپ بھی گیا ہے ماشاءاللہ، اور جونیئر کے جی سے لے کر 8ویں جماعت تک 10 رسالے اس کے تیار ہوئے ہیں، وہ شائع بھی ہو گئے ہیں۔ 9ویں جماعت کا ایک رسالہ اور لکھا جا رہا ہے، اس طرح 11 رسالوں کا ایک پورا سیٹ تیار ہو جائے گا، اور وہی رسالے پڑھائے جا رہے ہیں اسکولوں میں اور اس کا امتحان لیا جاتا ہے۔ تو ہم لوگ اس کو اور انشاءاللہ آگے لے جا رہے ہیں۔ پھر ہمارے پاس وسائل ذرا بڑھیں گے، جگہ بڑھے گی تو انشاءاللہ اور بچوں کا ہم داخلہ لیں گے۔ اب ہمارے پاس چونکہ ٹھہرانے کی جگہ نہیں رہ گئی اور مطبخ بھی ہمارا ناکافی ہو رہا ہے، اس لیے ہم نے داخلے روک دیے ہیں۔ اب داخلے نہیں لیے جا رہے ہیں اس لیے کہ ہمارے پاس گنجائش نہیں رہی، لیکن جب ہمارے پاس گنجائش ہوگی، عمارت بن جائے گی تو ہم اور داخلے مزید لیں گے انشاءاللہ۔ اور ابھی جتنی تعداد ہے اللہ نے چاہا تو اس سے دوگنی تعداد ہم آئندہ رکھ کر ان کو پڑھانے کی کوشش کریں گے۔